بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی۔ سورہ صافات کے تیسرے رکوع کا آغاز ہوا، 2 رکوع کل مکمل ہوئے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء علیہم السلام کے واقعات یہ تیسرے رکوع سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بعد حضرت ابراہیم، ان کے بعد حضرت اسماعیل، اور پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اور پھر حضرت الیاس اور حضرت لوط اور حضرت یونس علیہم السلام کا واقعہ تفصیل سے اللہ نے مختصر انداز میں بیان فرمایا۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصود جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اور حضور کی امت میں جو کفر کرنے والے ہیں ان کو کفر کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ مقصد اس میں ہے۔ اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اپنی قوم کے ایمان قبول کرنے کی امید نہ رہی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے ہم سے اس طرح دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، انک ان تذرہم، اگر بے شک تو انہیں چھوڑ دے گا تو یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی جو اولاد بھی ایسی پیدا ہوگی کہ جو بڑی بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ آپ نے یہ دعائیں کی، اور اس جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح نے ہمیں پکارا اور ہم سے اپنی عذاب پر قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کی اس نے ہم سے دعا کی، اور انہیں ہلاک کر دینے کی اس نے درخواست کی۔ تو فرمایا کہ ہم کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں کہ ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی، اور ان کے دشمنوں سے پورا انتقام لیا کہ کسی کو بھی نہ چھوڑا، انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ صرف اسے ہی بچایا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، تو فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لایا ہم نے انہیں غرق ہونے سے بچا لیا۔ اب دیکھیے کہ کتنا بڑا طوفان تھا، جو کشتی میں آ گئے، کشتی والوں کو اللہ نے بچا کر رکھا۔ یہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل کہ کشتی کے علاوہ جتنے روئے زمین پر اس وقت کافر تھے سارے غرق کر دیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے سنیے، فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی باقی رکھی، تو اب دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے انسان بسے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب ٹھہری تھی اور کشتی سے اترنے کے بعد آپ اور آپ کی جو اولاد تھی اور ان کی بیویاں جو تھیں، ان کے علاوہ جتنے مرد اور عورت جو آپ پر ایمان لائے تھے، جو کشتی میں تھے، وہ سب اگر اترے کشتی سے، لیکن ان میں سے کسی کی نسل آگے نہ چلی، صرف نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کی جو نسل ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرب، فارس، روم، یہاں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند سام کی اولاد سے ہیں۔ اسی طرح سوڈان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے بیٹے حام کی نسل سے ہیں، اور ترک اور یاجوج و ماجوج جو ہیں
وہ آپ کے صاحبزادے یافس کی اولاد سے ہیں۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں اللہ نے ان کی اولاد سے پوری دنیا میں یہی ان کی نسل کو چلایا، اسی بات کو اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا، اور فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جمیل جو ہے وہ اللہ نے باقی رکھا۔ تو ان آیات سے علماء فرماتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ وفات کے بعد دنیا میں ذکر خیر کسی کا رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور دنیا میں لوگوں کا جو چلے گئے ان کا اچھے الفاظ میں یاد کرنا یہ کس قدر باعث رحمت ہے، اس کا اندازہ میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنیے بڑے غور سے کہ اگر ہم نے اچھی زندگی گزاری، لوگوں نے ہمیں مرنے کے بعد اگر اچھے الفاظ سے یاد کیا تو ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اگر لوگوں نے کہا جان چھوٹی، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں ظلم، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو گھر والے بھی، پڑوسی والے بھی، محلے والے اگر جو پریشان ہوتے ہیں کہ جان چھوٹی مر گیا، لیکن اب سنیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، 3 بار فرمایا۔ جب دوسرا جنازہ گزرا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں نے اس کی مذمت کی، برائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی تو آپ نے 3 بار فرمایا واجب ہو گئی۔ جب دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس جنازے کی برائی بیان کی تو آپ نے 3 بار فرمایا واجب ہو گئی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس جنازے کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہوگی، اور فرمایا جس جنازے کی تم نے مذمت کی، برائی بیان کی، اس پر وہ جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ یعنی 3 بار حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا یہ جو کہنا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے گواہ ہیں، اور وہ لوگ جس طرح کی زندگی گزار کے گئے وہی زبان پر آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کسی پر ظلم نہ کریں، اللہ ایسا محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، کہ فرشتے، جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے۔ اب ان پر سلام ہو تو حضور کا جو امتی سلام بھیجے تو بتائیے کیسے حضور کو سلام پہنچتا ہوگا۔ اور اس آیت کی میں فضیلت بھی آپ کو بتا دوں کہ سنیے کہ سلام علی نوح فی العالمین کی فضیلت بھی لکھی بہت بڑے رئیس التابعین میں سے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ جو شام کے وقت یعنی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھ لے سلام علی نوح فی العالمین، تو اسے کوئی بچھو وغیرہ نہیں کاٹے گا۔ اور بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ صبح کے وقت پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ ہر قسم کے زہریلے جانور سے جو انسان کو کاٹ لے تو اسے زہر پھیل جائے تو فرمایا اس زہریلے جانور سے امن میں رہے گا۔ اور اگر کبھی کشتی میں سوار ہو کر اگر اس آیت کریمہ کو پڑھ لے تو انشاءاللہ کبھی بھی وہ ڈوبے گا نہیں، یعنی کشتی اس کی محفوظ رہے گی۔ تو یہ سلام علی نوح فی العالمین کی برکت ہے۔ آگے سنیے، فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، کہ بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، ان کی نسل کو باقی رکھ کر بعد والوں میں ان کی تعریف کو چھوڑا
اور تمام جہان والوں میں ان پر سلام بھیج کر جو انہیں مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، تو فرمایا سنو ہم ایسے ہی نیک لوگوں کو صلہ دیتے ہیں، ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ نیک لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی صلہ عطا فرمایا۔ تو یہ نیکیاں انسان کو بہت سے اللہ کی طرف سے اجر ملنے کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نیک ہیں کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اسے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اسے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے زیادہ عزت کا مقام اللہ کے نزدیک پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کا مقام اور سب سے اعلیٰ درجہ ایمان لانا ہے اور اپنے آپ کو مکمل سلنڈر کر دینا ہے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا کہ اسی کی فرما برداری کرنا، اسی کا حکم ماننا، باقی دنیا والے کیا کہیں وہ چھوڑ دینا، بس اپنے رب کے آگے سر تسلیم جب انسان خم کر دیتا ہے اور اس ایمان اور اس فرما برداری اطاعت میں جتنا زیادہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کا اتنا ہی مقرب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ یہ آیات سے سبق ملا اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والی جو لوگ تھے ان کو غرق ہونے سے نجات دی اور باقی تمام قوم کے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اب جو آیات ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا اور اس میں بہت سی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی اور سمجھنے کے لیے ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، اللہ درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اخلاص 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 للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے اللہ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی بناوٹ یا اللہ دنیا والوں کو دکھانے والے اعمال سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمیں ہر چیز ہر عمل میں مخلص بنا دے۔ یا رب العالمین اپنی رضا کی دولت دے دے، اپنی محبت کی دولت دے دے، اپنے محبوب کے عشق کی دولت دے دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عافیتیں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین ماہ جمادی الثانی، ماہ جمادی الاخری کا آغاز ہوا، رب کریم اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے امن والا، سلامتی والا، برکتوں والا، رحمتوں والا بنا دے۔ یا رب العالمین اس مہینے میں عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عرس پاک ہے، ان کے عرس پاک کا صدقہ یا اللہ ہم سب کو حضور کا سچا عشق نصیب فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، اللہ ساری دعاؤں پر ہماری مولا کریم اپنی رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔